دوستو، چند غزلیں، چند نظمات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور شروع کروں گا ایک بہت بڑے شاعر کے کلام سے، اور میری خوش نصیبی ہے کہ وہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ ان کا نام ہے صدار انجم تخلص انجم۔ دو ان کی بہت ہی خوبصورت غزلیں میں پیش کروں گا۔ دونوں کا انداز بالکل نرالا، بالکل سیدھا سادہ۔ تو پہلی جو میں ایک غزل پیش کروں گا وہ یوں۔ انجم صاحب، آپ کو سلام۔ جب بھی کوئی ستارہ ٹوٹا، میں سمجھا ہوگا میرا دل، چلتے چلتے یگ بیتے ہیں، 4 قدم تھی میری منزل، جانے میں کس اور چلا ہوں، میرے پیچھے میری منزل، مت الزام کسی پر دینا، تم ہو انجم اپنے قاتل۔ یہ مقطع جو ہے، یہ آخری شعر جو ہے انجم کا، یہ پچھلے 40 سال سے میں اس لائن میں ہوں۔ جب بھی میں نراش ہو جاتا ہوں، نا امید ہو جاتا ہوں، تو میں ہمیشہ اس شعر کو یاد کرتا ہوں کہ ٹام والٹر، کسی ڈاکٹر کے کہنے پر تم اس لائن میں نہیں آئے ہو، تم اپنی مرضی سے آئے ہو۔ تو اس لیے میں دوبارہ یہ مقطع آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا کہ مت الزام کسی پر دینا، تم ہو انجم اپنے قاتل۔ ان کی دوسری غزل ہے مختصر سی، اس کے چند اشعار مجھے یاد ہیں، اور یہ پہلا جو مطلع ہے یہ بھی بہت سبق دینے والا ایک شعر ہے۔ بہت گہرا خیال ہے اس شعر کے اندر۔ پردان نشیں وہ وقت نہ لا، سجدوں کو شکایت ہو جائے، پردان نشیں وہ وقت نہ لا، سجدوں کو شکایت ہو جائے، میں تیرے تغافل پہ جان دوں اور تیری عنایت ہو جائے۔ ہماری فلم لائن میں کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ لگاتار مسلسل کوشش کر رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملتا، جیسے آپ نے کہا کہ چلو مارو گولی اس چیز کو، وہ آپ کو چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ پردان نشیں وہ وقت نہ لا، سجدوں کو شکایت ہو جائے، میں تیرے تغافل پہ جان دوں اور تیری عنایت ہو جائے۔ اور 2 اشعار ہیں اس غزل کے۔ بکتا ہے تو مسجد مندر میں، یہ دیکھ مجھے ڈر لگتا ہے، بکتا ہے تو مسجد مندر میں، یہ دیکھ مجھے ڈر لگتا ہے، معشوق ہے تو جن کے دل کا، انہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ بکتا ہے تو مسجد مندر میں، یہ دیکھ مجھے ڈر لگتا ہے، معشوق ہے تو جن کے دل کا، انہیں نہ بغاوت ہو جائے۔ آخری جو شعر ہے بہت کٹھن اور بہت مشکل شعر ہے۔ ملا بھی تیرے، برہمن بھی تیرے، یہ شیخ و پادری بھی تیرے، ڈرتا ہوں خدائی بھی نہ کہیں ایک بزم سیاست ہو جائے، ڈرتا ہوں خدائی بھی نہ کہیں ایک بزم سیاست ہو جائے۔ دوسرے شاعر کا کلام جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ان کا نام ہے دراک بھٹی۔ پچھلے سال دیوالی کے روز ان کا انتقال ہوا۔ یہ الہ آباد کے رہنے والے تھے، میرے والد صاحب مرحوم کے بہت اچھے دوست تھے۔ تو ان کی ایک نظم ہے جو میں سنانا چاہوں گا، اس کا عنوان ہے میں تو وہیں تھا۔ اس میں خدا یا بھگوان یا گاڈ انسان سے مخاطب ہے، میں تو وہیں تھا۔ بہت کمال کی نظم ہے، تھوڑی سی طویل ہے، لمبی ہے، تو آپ پلیز توجہ دیجیے۔ سرمئی، سانولی، مخملی چٹانوں کا وقت، میری ابدیت کا پرتاؤ جس کو حسین مجسموں میں تراشا تم نے، متبرک ایوانوں کی شفاف کھڑکیوں کے اجالے میں
اشتیاروں کے رنگین لہجوں میں مصور کیا مجھ کو تم نے، مائل پرواز میناروں کی صحبت میں محرابوں کے رخ سے میری طرف اشارہ کیا تم نے، ٹنٹناتی گھنٹیوں کی پرحس و مدھر ہلچل میں، میناروں سے ابھرتی احساسی لے کی کشش میں، ہم آہنگ آوازوں کے مشترکہ ساز و سوز میں مجھ کو ڈھونڈا تم نے، بہت جتن کیے تم نے مجھ تک آنے کے لیے، زیارتوں میں گئے میلوں چلے، بھوکے تشنہ لب رہے، حواس خمسہ کو مقفل کیا، عام خواہشوں کو اسیر ضبط کیا، حسن کی رہنائیوں سے بھی منہ پھیر لیا تم نے، بہت جتن کیے تم نے مجھ تک آنے کے لیے، مگر میں تو وہیں تھا جہاں تم، ہر حرکت بازو میں تھا گرنے والے کو سنبھالا جس نے، اور بھرائی اگر وہ دوسرے کے درد سے، میں اسی دیدہ تر میں تھا، بے ساختہ قربانیوں کی گداز مسرت میں تھا، ربط انسانی کے رنگین خاموشیوں میں تھا، بے لاگ و بے غرض محبت کے نغموں میں تھا، جن کی آنکھوں میں رقم نہ تھا گناہ بھی ان بچوں کی ہنسی میں تھا، میں تو وہیں تھا جہاں تم ہو، لاچار غربت زدہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کی آہ میں میں منتظر رہا تمہارے لیے، تم نے دیکھا بھی مجھے مگر پہچانا نہیں۔ فیض کی ایک غزل، آپ سب بخوبی اس سے واقف ہیں، اور اسی غزل کو لے کر ہم نے پچھلے سال ایک ٹیلی ویژن پروگرام بنانے کی کوشش کی ڈی ڈی اردو کے لیے، جس کا عنوان ہے ایک فرصت گناہ۔ تو آپ اجازت دے تو یہ بہت خوبصورت اور نازک سی غزل ہے فیض صاحب کی۔ دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہے، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ اب یہ شعر سنیے گا سر، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، واہ صاحب، دیکھیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، کیا بات کہی، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، بھولے سے مسکرات دیے تھے وہ آج فیض، مت پوچھ ولولے دل ناکرتکار کی، مت پوچھ ولولے دل ناکرتکار کی۔ غالب کی ایک چھوٹی سی غزل، اور کیونکہ میں مسوری کا رہنے والا ہوں، مسوری میں میری پیدائش ہوئی، اور آج بھی ہمارا گھر جہاں پر قائم ہے بالکل ایک سنسان اور ویران جنگل میں، اس لیے مجھے یہ غزل بہت پسند ہے۔ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو، پڑی اگر بیمار تو کوئی نہ ہوتی ماتا، اور مر جائیے اگر تو نوحہ خواں کوئی نہ ہو، اور مر جائیے اگر تو نوحہ خواں کوئی نہ ہو۔